کشمیر لائف کے لائیو ویدر اپڈیٹس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ لائیو ویدر اپڈیٹ جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو باخبر کیا جائے کہ کس طرح کا موسم بنا رہے گا، چونکہ موسم میں تبدیلی رونما ہوتی ہی رہتی ہے، اور اس تعلق سے میٹ کی بھی پریڈکشن سامنے آتی ہے، اور وہی پریڈکشن ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ فی الحال جو محکمہ موسمیات کی جانب سے اطلاع موصول ہوئی ہے، اس کے مطابق 2 دفعہ ویسٹرن ڈسٹربنسز ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں، یعنی 7 جنوری سے لے کر 13 جنوری تک 2 دفعہ مغربی ہواؤں کی مداخلت ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے، اور اس سے ظاہر ہے کہ جو موسم ہے اس میں پھر تبدیلی آ ہی جاتی ہے، یعنی موسم میں تبدیلی رونما ہو ہی جاتی ہے۔ اگر ہم پہلی ویسٹرن ڈسٹربنس کے حوالے سے بات کریں جو میٹ کی طرف سے پریڈکشن کی گئی ہے، اس میں انہوں نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ 7 تاریخ سے، یعنی 7 تاریخ کی شام سے لے کر 9 تاریخ آفٹرنون تک جو موسم ہے اس میں ہمیں تبدیلی دیکھنے کو مل سکتی ہے، یعنی ویٹ اسپیل شروع ہوگا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ جو میدانی علاقے ہیں وہاں ہلکی برف باری دیکھنے کو مل سکتی ہے، اور جو بالائی علاقے ہیں وہاں درمیانہ درجے کی برف باری ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے، جس سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو زمینی رابطے ہیں وہ منقطع بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اس سے متاثر بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر رخت سفر باندھ رہے ہیں آپ، تو آپ ٹریفک کنٹرول یونٹ سے رابطہ ضرور قائم کریں سفر باندھنے سے قبل، اس کے بعد ہی آپ کو جہاں جانا ہو آپ جا سکتے ہیں۔ جو ہمارے ہاں کے مین راستے ہیں، NH44 ہے یا جو مغل روڈ ہے، مغل روڈ تو عموماً بند ہی رہتی ہے برف باری کے پیش نظر ونٹرز میں بالخصوص، یا جو ہمارے یہاں سندھ نگر سنمرگ گمری روڈ ہے، وہ بھی اس کا بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ برف باری جب بھی ہوتی ہے وہ راستہ بند رہتا ہے۔ تو رخت سفر باندھنے سے قبل آپ ایک دفعہ ٹریفک کنٹرول یونٹ سے رابطہ ضرور قائم کریں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آگے راستہ صاف ہے یا نہیں، ٹریفک کی نقل و حرکت ممکن ہے یا نہیں۔ موسم کی اگر ہم بات کریں تو موسم کے حوالے سے ان کا یہی کہنا تھا، چونکہ ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ کس قدر سردی میں اضافہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، اور بتدریج اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور وہ بھی جو چلائی کلان کے 40 دن ہیں کشیر پہ ونان پتہ وتہ پہ کریٹ آمت ات مجھ وچان کہ واریاہ زیادہ ٹیمپریچر ڈکریز آسان منفی ریکارڈ کرنا، اور وہی حال ہم ان دنوں دیکھ رہے ہیں لگاتار۔ اب خود اندازہ لگا لیں اس بات سے کہ جو گلمرگ ہے وہاں جو درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے کل شام کا وہ -5 ڈگری سیلسیس، اور یہاں سری نگر میں -5.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا کل رات کا ٹیمپریچر۔ تو اب خود اندازہ لگا لیں کہ کس طرح سے سردی ہم اگر محسوس بھی کر رہے ہیں تو وہ صاف ہے کہ کیوں محسوس کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو منفی درجہ حرارت اس وقت ریکارڈ کیا جا رہا ہے، پہلگام میں -8.6 ٹیمپریچر جو ہے 6 ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے کل رات کا۔ اگر ویٹ اسپیل شروع ہوتا ہے 7 سے لے کے 9 تاریخ تک پہلی ویسٹرن ڈسٹربنس کی وجہ سے، تو جو دن کا ٹیمپریچر ہے اس میں کمی نظر آئے گی، ایسا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بتایا گیا ہے، اور جو رات کا ٹیمپریچر ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ دیکھنے کو ملے گا، یعنی راحت کی سانس ہم سب لے سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی جو سیکنڈ ویٹ اسپیل شروع ہو رہا ہے، مغربی ہواؤں کی مداخلت سے جو ٹیمپریچر چینج ہو رہا ہے، موسم چینج ہو رہا ہے، اس کا دور دوسرا شروع ہو رہا ہے 11 جنوری سے، جو برابر لگاتار ہمیں دیکھنے کو ملے گا 13 جنوری تک اس طرح کا موسم، یعنی دوسرا ویٹ اسپیل، جس میں انہوں نے یہی پریڈکٹ کیا ہے کہ جو میدانی علاقے ہیں وہاں ہلکی برف باری دیکھنے کو مل سکتی ہے، اور جو بالائی علاقے ہیں وہاں درمیانہ درجے کی برف باری ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے، ایسا کہنا ہے محکمہ موسمیات کا۔ شاید کبھی آپ دن میں کھلی کھلی دھوپ بھی دیکھتے ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ٹیمپریچر میں کیا کمی نہیں ہوگی، یا ہم سردی محسوس کیا نہیں کرتے ہوں گے۔ سردی تو ہم سب محسوس کرتے ہیں، تبھی تو گرم ملبوسات ہم سب پہنتے ہیں خود کو بچانے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ناظرین محترم، جو ہم آپ تک یہ ویدر اپڈیٹس پہنچاتے ہیں، جو میٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمیں اطلاع موصول ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، کمنٹ سیکشن پھر اکثر بھرا رہتا ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حد اختیار میں۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ سب معاملات جو ہے اللہ تعالیٰ کے حد اختیار میں ہے، یہ میٹ ڈپارٹمنٹ کے حد اختیار میں بھی نہیں ہے، جن کے پاس وہ آلات ہوتے ہیں، وہ ڈیوائسز ہوتی ہیں جن سے وہ پریڈکٹ کر پاتے ہیں کہ موسم آنے والے دنوں میں کیسا بنا رہے گا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم آپ تک صرف اطلاعات پہنچاتے ہیں۔ میٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی وہی اطلاعات آپ تک پہنچاتے ہیں جو وہ مشین سے ڈیٹیکٹ کر پاتے ہیں کہ ویسٹرن ڈسٹربنسز کا جو رخ ہے وہ کہاں کی اور ہے، اور ٹیمپریچر کیسا رہے گا، موسم کیسا بنا رہے گا۔ حالانکہ پھر وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بس پریڈکٹ کر رہے ہیں، یعنی یہ صرف پریڈکشن ہے، یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے حد اختیار میں ہیں۔ اور دوسری بات جو زوجیلا پاس کے حوالے سے
آج تک زوجیلا پاس تو ٹریفک کی نقل و حرکت کے لیے بالکل کھلی ہے، لیکن کل سے BRO چیف انجینئر کی طرف سے یہ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ کل سے جو زوجیلا پاس ہے وہ ٹریفک کی نقل و حرکت کے لیے بند رہے گی. یعنی کب تک وہ ہم بھی نہیں جانتے. ان کا ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا کہ جو زوجیلا پاس ہے آج ذرا دیر سے بند کی گئی. اس سے قبل جو پرانا سیزن تھا، پرانا ونٹر سیزن، پچھلا ونٹر سیزن تھا، اس میں پہلے ہی زوجیلا پاس کو اس سے پہلے ہی بند کیا گیا تھا، لیکن آج دیر سے زوجیلا پاس کو بند کیا گیا ہے ٹریفک کی نقل و حرکت کے لیے. اور جو یہ موسمی جو تبدیلی ہوتی ہے اس کا اثر ظاہر سی بات ہے، ہوائی رابطے ہو، زمینی رابطے ہو، اس پر تو پڑتا ہی پڑتا ہے. فی الحال کل سے زوجیلا پاس جو ہے وہاں پر ٹریفک کی نقل و حرکت بند رہے گی، ٹریفک کی آواجہی کے لیے کھلی نہیں ہے. اور ابھی کے لیے اتنا ہی. کیمرہ پرسن ہلال شاہ کے ساتھ میں اقرا خان، کشمیر لائف کے لیے.